یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، تو آدمی ہر بندہ نا اس نے ایک اسکیچ بنایا ہوتا ہے، وائف ایسی ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے عورت نے بھی اسکیچ بنایا ہو، مرد ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جس کو اپنے اسکیچ کے مطابق پارٹنر مل جائے، باقی کیا ہے؟ خامیاں ہیں، خامیاں انسان کے اندر، اور یہ خامیاں وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی دور نہیں ہوتی۔ اسی لیے ازدواجی رشتے کے اندر برداشت، صبر، یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ مجھے اس نے یہ کہہ دیا، مجھے اس نے وہ کہہ دیا، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے یہ بات اسے کیوں کہی ایسی، بڑا صبر، بہت برداشت۔ خاص طور پر عورت کے حوالے سے، عورت کا مزاج مرد سے بالکل مختلف ہے۔ مرد اگر یہ سوچتا ہے نا کہ میرا یہ مزاج ہے، ایسی عورت ہو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مخلوق ہی اور ہے، وہ صنف ہی اور ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جسمانی، اس کا ذہنی، اس کا دماغی ہر سٹرکچر الگ بنایا ہے، الگ بنایا ہے۔ ہم پڑھیں گے 12ویں پارے میں، وہ یوسف علیہ السلام، زلیخا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی خواہش پوری کرنے میں، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یوسف علیہ السلام اس کی ہر تدبیر ناکام کرتے 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 جب بالکل اینڈ آیا، اور این وہ زلیخا کا جو خاوند ہے وہ سامنے آیا، ایسے پینترا بدلا اس نے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہوتی اور اللہ کی طرف سے وہ خرق عادت یا معجزانہ طور پر ان کی برات ثابت نہ کی جاتی، یوسف علیہ السلام قیامت تک اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کرے گا مرد یہاں پر؟ اور عورت کی خلقت ہی الگ ہے۔ قرآن کریم نے ایک جملہ کہا، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہارا مکر اللہ توبہ۔ اب بندہ سوچا جی عورت ہے لیکن مکر نہ ہو اس میں، اور بھائی اللہ نے پیدا کیا، کیوں نہ ہو؟ تو ہوگا، مکر ہوگا، نزاکت ہے عورت میں۔ اب بندہ کہے جی میں ایسے کہوں اٹھ تو جیسے وہ اسپرنگ کی طرح اچھلے یا روبوٹ کی طرح، اب بھائی نہیں، وہ کئی دفعہ تمہاری بات سن کے انسونی کرے گی، کیوں؟ اسے اس وقت نزاکت چاہیے ہوگی کچھ۔ بندہ پوچھے گا خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی مصروفیت ہے؟ اچھا مجھے یہ کام تھا، اچھا کر دیتی ہوں نا، اچھا کر دیتی ہوں۔ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ گھر جو ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کو حضور کا رویہ بیویوں کے ساتھ دو طرح کا نظر آئے گا۔ ایک حضرت عائشہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، ان کے ساتھ ایک رویہ ہے، اور ایک رویہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ام سلمہ، حضرت سودہ بنت زمعہ اور ازواج مطہرات، دو طرح کی ازواج کے ساتھ دو مختلف رویے، اور ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے مختلف رویہ۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ کے ساتھ لاڈ ہے، کسی اور کی گود میں سر نہیں رکھا، عائشہ کی گود میں رکھ رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ اس طرح کا حد سے زیادہ بے تکلفانہ طرز عمل نہیں رکھا۔ کیوں؟ باقی جو ہے نا وہ یہ خاوند کے ساتھ میل ملاپ، ہنسی مذاق، نخرے وہ کر چکی ہیں، وہ شادی شدہ رہ چکی ہیں، وہ مطلقہ تھیں یا زیادہ تر بیوہ تھیں اور بڑی عمر کی تھیں، وہ یہ سب کر کے آ چکی ہیں۔ اب ان میں تھوڑی سی میچورٹی، تھوڑی سی سنجیدگی سی آ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سنجیدگی ہے، حضرت سودہ بنت زمعہ سنجیدگی ہے، بڑی عمر کی ہیں، 60 سال سے اوپر کی ہیں، حضرت سودہ 55 سال 60 سال، اس طرح۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سنجیدگی ہے ان کے اندر، چنانچہ حضور ان کے ساتھ بڑے سنجیدہ سے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی نوجوان ہیں، کنواری حضور کے نکاح میں آئی ہیں، اسے لاڈ چاہیے، اسے پیار چاہیے، اسے نخرے چاہیے، کر رہے ہیں۔
ہاں یہ دیکھیں نا، حضور ان کے نخرے برداشت کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کرنے ہیں برداشت. بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا. اسی لیے امت پہ جتنا احسان حضرت عائشہ نے کیا ہے نا کسی نے نہیں کیا، رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس لاڈ کی نا لاج رکھی اور صحابہ نے اس لاڈ کی لاج رکھی. وہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ جب ازواج مطہرات کہنے لگیں کہ جب حضور حضرت عائشہ کی طرف ہوتے ہیں نا تو صحابہ کوئی حلوہ لے کے آ رہا ہے، کوئی گوشت حجیہ بھیج رہا ہے، کوئی کھجوریں بھیج رہا ہے، کوئی پنیر بھیج رہا ہے، اور جب حضور ہماری طرف ہوتے ہیں ہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. عجیب بات ہے. تو ایک زوجہ محترمہ گئی حضور علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، تو آپ نے منع فرما دیا ایسی بات نہ کرو. کچھ دن گزر گئے، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تؤذونی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو ایسی باتیں کر کے. آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پاس بھی ہوتا ہوں، کبھی اس وقت جب میں تمہارے بستر پہ ہوں وہی آئی جو باقی ازواج مطہرات ہیں ان کو، کبھی میں ان کے جب بستر پہ ہوتا ہوں وہی اتری ہے؟ نہیں اتری. وہی کب اترتی ہے؟ جب میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں یا عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں. اللہ نے بھی اس لاڈ کی لاج رکھی ہے، صحابہ نے بھی اس کی لاج رکھی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے مزاج کو سمجھنا، مزاج کے سمجھ کے پھر اس کے ساتھ چلنا. اس لیے حضور نے فرمایا ان کریہ منہا خلق، کبھی ایسا ہو جاتا ہے بندے کو بالکل اپنے مزاج جیسی مل جاتا ہے بڑی کبھی کبھار، لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے، زیادہ تر بنانا پڑتا ہے. عورت منہ بسور کے بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس وقت تھوڑا سا اس کو نا کسی طرح بہلانا ہے پھسلانا ہے. حضور علیہ السلام عائشہ کو بہلاتے تھے، کئی دفعہ بہلاتے تھے، سخت بات برداشت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ ہمیں بتانے کے لیے بھائی بیوی کے ساتھ جب رہنا ہے نا تو پھر آپ پرائم منسٹر ہیں نا تو آپ کی بیوی بھی پرائم منسٹر کی بیوی ہے، پھر وہ، اور آپ پریزیڈنٹ ہیں نا تو آپ کی بیوی بھی پریزیڈنٹ کی بیوی ہے. پھر تو وہ ایک ہو سکتا ہے فرضی ہو، ایک نوبل انعام یافتہ تھا نا، غالباً ایرانی تھا یا کوئی، تو دروازہ کھٹکھٹایا تو کوڑے والے کی آواز آئی کہ کوڑا دے دیں، کوڑے والا کوڑا دے دیں. تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ باہر کوڑے والا آیا، کوڑا دے دو ان کو. تمہیں پتہ نہیں میں نوبل انعام یافتہ ہوں، مجھے کہہ رہی ہو کوڑا دے دوں. وہ کہنے لگی نوبل انعام یافتہ صاحب کوڑے والا آیا، کوڑا دے دو. جی، عورت کا مزاج جو ہے نا وعاشروہن بالمعروف، ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا اچھائی کے ساتھ رہنا ہے. اپر ہینڈ دیا مرد کو، لیکن اپر ہینڈ اس لیے نہیں دیا کہ تھپڑ مار، ذلیل کر، جوتیاں مار، ڈنڈے مار، تانے دے. اپر ہینڈ اس لیے دیا ہے کہ یہ غلطی کرے گی، کوتاہی کرے گی، سنبھال، پردہ ڈال، لے کے چل ساتھ، ٹھیک، کمی کوتاہی ہوگی برداشت کر. اپر ہینڈ اس لیے دیا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر اپر ہینڈ دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ تو نے بنانا ہے، لے کے چلنا ہے، غلطی کوتاہی ہوگی اس کو نا کور کرنا ہے، عورت کا پردہ رکھنا ہے، اپنے گھر میں بھی رکھنا ہے، دنیا والوں کے سامنے بھی پردہ رکھنا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ارادہ کیا اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کا. حضرت حسین نے پوچھا کیا بات ہے آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں، خیریت ہے، کوئی خامی ہے، اس کو مسئلہ ہے؟ کہا ابھی تو بیوی ہے، مناسب نہیں کہ میں اپنی بیوی کی کوئی غلطی ہے بھی ہے تو سامنے فاش کروں، اچھا نہیں لگتا. اچھا جی ٹھیک ہے. کچھ عرصہ گزرا تو پھر دے دی طلاق. حضرت حسین نے پوچھا کہ اب تو طلاق دے دی ہے، اب بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کہا اب پرائی عورت ہے، اچھا نہیں لگتا کسی پرائی عورت کا راز فاش کروں، تو پردہ رکھنا ہے. اپر ہینڈ، مرد کا اپر ہینڈ اس لیے ہے. اس لیے عورت کیوں آج کا جو ہے نا ازدواجی رشتہ ناکام ہو رہا ہے، آج کا ازدواجی رشتہ ناکام ہو رہا ہے. کیوں ناکام ہو رہا ہے؟ مرد اس چیز کی رعایت نہیں کر رہا جو اللہ اس کو کہہ رہے ہیں اور جو عورت کا مزاج ہے، مرد اس کی رعایت نہیں کر پا رہا. آج سے 50 سال پہلے کی جو عورت تھی نا کسی حد تک لوگ کہہ دیتے تھے گائے ہے، کہہ دیتے تھے. آج کی عورت نہیں.
وہ پڑھ لکھ گئی ہے، وہ سمجھ گئی ہے، وہ بہت کچھ دیکھ گئی ہے، اب اس کو سلیقے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ دوسرے دن کہتی ہے میں جا رہی ہوں اپنے ابو کے گھر جا رہی ہوں، وہ دوسرے دن کہہ دیتی ہے۔ اب کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے؟ اب ایک تو یہ دفعہ میں تو ایسے تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بس اتنا کہہ دو، پھر دیکھیں آگ لگی۔ اور ایک یہ ہے اچھا چلو، اچھا ایسے کرو، جا رہے ہو نا آپ ان کی طرف، تو چلو میں پھل لا دیتا ہوں، تو وہ لے جانا، پھل بھی ساتھ لے جانا، تو چلیں ابو، میرے بھی ابو لگتے ہیں، ہمیں لگتے ہیں، آدھی لڑائی ختم ہو گئی، آدھی لڑائی ختم ہو گئی۔ جی دیکھیں جی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ ان کو روکو اس لیے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ ان سے لینا چاہو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ وہ کسی واضح غلطی کا ارتکاب کر بیٹھیں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بڑے بھلے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو، فإن کرہتموہن، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فعسى ان تکرہوا شیئا، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بہت بڑی خیر رکھ دی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔